اور پوچھو ان سے ان القریہ اس بستی کے بارے میں التی کانت حاضرۃ البحر جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جو ساحل سمندر پر آباد تھی، اذ یعدون فی السبت جب وہ ہفتے کے روز حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، تجاوز کرتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے، اذ تأتیہم حیتانہم جب ان کی مچھلیاں آتی تھیں، یوم سبتہم ان کے سبت کے ہفتے کے دن، شرعن اچھل کر سامنے آتی تھیں، وہ یوم لا یسبتون اور جو دن وہ سنیچر کا نہیں ہوتا تھا، یعنی ہفتے کا وہ دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم تو مچھلیاں ہی نہیں آتی تھیں۔ کذالک نبلوہم اسی طرح ہم آزماتے رہتے ہیں، بما کانوا یفسقون ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ یعنی وہ وقت یاد دلائیے جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ جن کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم تو دوسرے گروہ کے لوگوں نے جواباً کہا، معذرۃ الی ربکم یعنی ہم یہ سارا اس لیے کرتے ہیں، معذرۃ الی ربکم تمہارے رب کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے، کم از کم ہماری طرف سے ہم تو بری و ذمہ ہو جائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور اس امید پر کہ شاید وہ لوگ یتقون تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تو یعنی کہ یہ بنو اسرائیل تھے، ان کے دراصل 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ تو مسلسل نافرمانی پر تھا، مسلسل نافرمانی پر ہی کرتا رہتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو شروع میں انہیں سمجھاتا رہا، اور جب یہ نہ مانے تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ ہے جو مایوس نہیں ہوا، بلکہ باقاعدہ مسلسل انہیں نصیحت کرتا رہا۔ تو اب جو وہ دوسرا گروہ ہے اس نے تیسرے گروہ سے یہی کہا کہ یہ لوگ تو مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں اور بس اب اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، آج یا کل ان پر عذاب آنے والا ہے، تو کیوں سمجھاتے ہو ان کو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو ان کو سمجھانے میں۔ تو پھر یہی تیسرے گروہ کا جواب وہ آیا جو حکمت بھرا جواب تھا، یہی کہ اپنی کوششیں جاری ہم نے رکھی ہوئی ہیں ان 2 وجہوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری اس محنت سے کم از کم ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے، ہم تو اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ امید بھی ہے شاید ان میں سے کچھ لوگ ٹھیک ہو جائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں۔ فرمایا فلما نسو پھر جب یہ لوگ بھلا بیٹھے ما ذکروا بہ اس چیز کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دے دی جو کہ برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا بعذاب بئیس ان کو ہم نے سخت عذاب میں، بہت برے عذاب میں پکڑ لیا، بما کانوا یفسقون کیونکہ وہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے، ان کی مسلسل نافرمانیوں کی بنیاد پر ہم نے انہیں بہت برے عذاب میں پکڑ لیا۔ فلما عتوا پھر جب وہ حد بڑھ گئے، اما نہوا عنہ حد سے آگے بڑھ گئے اس چیز میں جس سے ان کو روکا گیا، قلنا لہم ہم نے ان سے کہا، کونو ہو جاؤ قردۃ خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ، کونو قردۃ خاسئین ذلیل بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ یعنی یاد کرو اور جب وہ وقت جب تأذن ربک جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے یہ اعلان کر دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اللہ تبارک و تعالی لَيَبْعَثَنَّ ضرور مسلط کرے گا علیہم ان لوگوں پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرے گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے۔ وانہ لغفور الرحیم، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان بھی ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، ہم نے ان کی زمین میں، دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو نیک تھے، ومنہم دون ذالک، اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی تھے۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی صحیح رستے کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ایسے جانشین آئے، ایسے ناخلف قسم کے جانشین آئے، وارث الکتابہ، جو تورات کے وارث ہو گئے، تورات کے وارث ہو گئے، یاخذون عرض ھذا الادنی، جو اس حقیر کے ساز و سامان، یعنی اس حقیر دنیا کے ساز و سامان کو یاخذون حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے، دنیا کے حقیر ساز و سامان کو حاصل کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ تھے کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ بھی لے لیں گے۔ دنیا کی لالچ تو اس قدر تھی، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اللہ کے حکموں کو نظر انداز کیا ہوا تھا اور امید یہ رکھے ہوئے تھے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کی نسبت سے، یعنی تورات کے حوالے سے عہد نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کی طرف سوائے حق کے کوئی بات منسوب نہیں کریں گے۔ ودارسوا ما فیہ، اور ان لوگوں نے تو پڑھ بھی لیا ما فیہ، جو کچھ اس میں تھا۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اس میں یہ حقیقت بھی موجود تھی کہ والدار الآخرۃ خیر، کہ آخرت کا گھر بہتر ہے، یعنی دنیا کی بجائے آخرت کی طرف ان کی توجہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آخرت کا گھر بہتر ہے۔ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس اصول کو باقاعدہ پڑھا بھی تھا کہ آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، اے یہودیو افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، جو اللہ ان کو کتاب دیتا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو یقیناً ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور یاد کرو جب نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے پہاڑ کو اٹھا دیا تھا، فوقہم، ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یہ گمان ہوا، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ اس خطرے میں اپنے آپ کو اب دیکھ رہے تھے، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ وہ پہاڑ ان پر گرنے وہی والا ہے۔ تو ہم نے ان سے وعدہ لیا، ان سے کہا خذوا ما آتیناکم، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت، مضبوطی سے، یعنی ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ واذکروا ما فیہ، اور اس میں جو باتیں ہیں ان کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو اور بچتے رہو غلط رستوں سے، غلط انجام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ،
قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین صدق اللہ العظیم۔ دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے 9ویں پارے کا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہ وقت یاد دلائیے، اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب آپ کے پروردگار نے نکالا تھا من بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، من ظہورہم، ان کی پشت سے، یعنی بنی آدم کی پیٹھوں سے، پشتوں سے اللہ نے نکالا، ذریتہم، ان کی ساری اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور خود ان کو ان کے اپنے اوپر گواہ بنایا، الست بربکم، جس بات کا گواہ بنایا وہ یہ سوال و جواب ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ان سب نے کہا، جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا ان تقولوا، شہدنا، ہم سب نے اس بات کی گواہی دی، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، غافل تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ کہ تم یہ کہو، اشرک آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا، من قبل، پہلے سے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد انہی کی اولاد بنے، اَفَتُهْلِكُنَا، تو اے اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے، ہمیں ہلاک کرو گے، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اس وجہ سے جو غلط کاروں نے کیے تھے، یعنی باطل پسند لوگوں کے فعل کے بدلے میں کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ تو اس لیے تمہیں اللہ نے خود ہی ان تمام چیزوں سے، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت بھی رکھ دی تھی کہ تم شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آؤ، یہ صلاحیت بھی تمہارے اندر موجود ہے، اور اب تمہیں بتا بھی دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم نشانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں اپنی حقیقت، فطرت، توحید کی طرف۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو پڑھ کر سنائیے، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اس شخص کی خبر جسے ہم نے اپنی آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات دیں، آیات عطا کی تھیں، فانسلخ منہا، وہ اس سے نکل بھاگا، ان آیات سے وہ نکل بھاگا، فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، تو وہ شخص گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعہ تھا ایک شخص کے بارے میں، مختلف روایات ہیں۔ دوبارہ ایک شخص تھا جو بڑا علم والا تھا، عابد و زاہد شخص تھا، مگر وہ دنیا کے لالچ میں پھر دنیا کے پیچھے پڑ گیا۔ تو یہ بات اہل عرب میں معلوم و معروف تھی، لہذا اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلندیاں عطا کرتے، بہا، ان آیتوں کے ذریعے سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف ہی جھک کر رہ گیا،
اور دھنستا ہی گیا، واتبع ہواہ اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، خواہش کے پیچھے چل گیا، فمثلہ کمثل الکلب تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث کہ تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا، او تترکہ یلہث اور چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا رہے گا، ذالک مثل القوم، ذالک مثل القوم یہ مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون تو آپ یہ واقعات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ واقعات سنا دیجئے شاید کہ یہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے فَهُوَ الْمُهْتَدِي وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ اور جسے وہ گمراہ کر دے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو ایسے ہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، تباہ ہونے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان، لہم قلوب لا یفقہون بہا اور ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا لیکن ان دلوں سے مثبت فائدہ نہیں اٹھاتے، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں، یعنی حق کی طرف نہیں آتے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا تو اللہ کو اس کو پکارو انہی ناموں سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ اور ہماری مخلوق میں جنہیں ہم نے پیدا کیا جو ہماری مخلوق ہے ان میں امتن ایک جماعت ایسی ہے، یہدون بالحق جو حق کا راستہ دکھاتی ہے، حق کی طرف ہدایت کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور حق کے ساتھ انصاف سے کام لیتی ہے، عدل سے کام لیتی ہے۔